السلام علیکم۔ ناول کھوج قسط 1۔ دھوپ کے تمازت میں چلتے ہوئے اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سے زرعی گاؤں میں زندگی ہمیشہ کی طرح سسکتے ہوئے گزر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، عشاء نہیں ہے، مئی کا مہینہ، کچھ راستوں پر جانور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں فضل الدین ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھاگا جا رہا تھا۔ آج فضلو کے گھر میں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ ان سے پہلے 4 بار یہ دن آیا، مگر فضلو کا کوئی بھی بچہ 1 سال کی عمر تک نہ پہنچ سکا۔ کمزوری اور بیماری اپنی جگہ، مگر سب سے بڑی وجہ ماں اور بچے کو خوراک کا نہ ملنا تھا۔ گاؤں کے زمیندار، جسے سب وڈیرا سائیں کے نام سے جانتے تھے، اس کے پاس ایک مولوی حاری کی ملازمت کرتا تھا۔ تنخواہ وغیرہ تو کچھ نہیں، بس ڈیرے سے کچھ اناج اور سال میں 2 مرتبہ پرانے کپڑے مل جاتے تھے، جو فضلو کی کل کمائی تھی۔ وڈیرا سائیں کبھی خوش ہو کر کچھ پیسے دے دے تو ان کی مرضی، لیکن ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ دن بھر وڈیرا سائیں کی کھیتوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال اور ان کی ایک جھوٹی تعریف فضلو کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ آج فضلو کی پریشانی کا سبب متوقع ولادت تھی، کیونکہ نہ تو گھر میں کھانے کو کچھ تھا، نہ ہی نومولود کو ڈھانپنے کے لیے فضلو کے پاس کوئی کپڑا، اور نہ ہی دوا کا انتظام، نہ ہی دائی یا ڈاکٹر کی دستیاب۔ اس دوپہر میں کون آئے چچا فضلو کے گھر؟ ایک دوسرے کے گھر اس پر جا رہے تھے کہ شاید کوئی مالی مدد میسر ہو جائے، مگر گاؤں میں تو سب کا حال ہی ایک جیسا تھا۔ وڈیرا سائیں شہر گیا ہوا تھا اور ڈیرے میں بیٹھے اس کے چیلوں سے کچھ مانگنے یا الجھنے کا سوچ کر ہی چچا فضلو کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ خیر، اس کشمکش اور سوچوں کی ادھم پیل میں فضلو کو پڑوس کی عورتوں سے، جو گھر میں آئی ہوئی تھی، ایک بیٹے کی نوید ملی۔ فضلو بیچارہ اس سوچ میں کہ اب آگے کیا ہوگا، صرف ایک مصنوعی ہنسی ہی چہرے پر لا سکا۔ پھر جب کچھ سمجھ نہ آیا تو چچا فضلو گاؤں کی اکلوتی مسجد مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور عرض کی، مولوی صاحب، آج گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی بھلا سا نام بتا دیں رکھنے کو، مگر نام ایسا ہو کہ بچہ بچ جائے، کہ 4 اس سے پہلے کہ جلدی ہی مر گئے۔ یہ کہہ کے فضلو عقیقت سے مولوی صاحب کے ہاتھ آنکھوں میں لگا کے چومنے لگا۔ مولوی صاحب گویا ہوئے، فضل دیکھ ایسی خبر پر مٹھائی کے نہ لایا، اور اب تو تیرے بچے کی زندگی کے لیے دعا بھی مانگنی پڑے گی، کوئی تعویذ اور چلہ بھی لگانا ہوگا، تو تیری غربت اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے 50 روپے میں یہ کام ہو جائے گا۔ جا شاباش، بھاگ کے مٹھائی اور پیسے لے آ، تب تک کوئی موزوں نام سوچ لوں۔ حساب کتاب لگا کے فضلو نے روحانی لہجے میں جواب دیا، مولوی صاحب، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، سائیں شہر گیا ہوا ہے، بس نام بتا دو، اللہ بھلا کرے گا۔ مگر مولوی صاحب پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کہنے لگا، تو جب تک بیٹے کو بے نام ہی رکھ، شاید دنیا میں اور دین میں بھی بے نام ہی رہ جائے گا۔ اتنا کہہ کر مولوی صاحب منہ پھیر کر تسبیح کرنے لگے، اور فضلو بیچارہ کچھ دیر تک وہ ان کے 1000 دانوں کی تسبیح ختم ہونے کا انتظار میں بیٹھا تھا۔ پھر مایوس ہو کر
واپس چلا آیا۔ بے نام اور مولوی صاحب کی جملے فضلو کے دل کے آر پار ہو گئے۔ اس رات فضلو سو نہیں پایا، بس روتا رہا اور اپنے صحن کی چارپائی پہ پڑا پتہ نہیں آسمان کو ڈھکتے ہوئے کیا کیا بڑبڑا رہا تھا۔ اللہ سائیں، یہ مولوی صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا بے نام رہ جائے گا، اور میرے نام والے اللہ میری لاج رکھ، اسے زندگی دے، نام دے، اس کا خیال رکھ، ہم پر رحم کر، ہم پر فضل کر، میرے مالک آج یہ بے نام تیرے نام کرتا ہوں۔ جیسے تیسے دن گزرتے گئے، دن ہفتے، ہفتے مہینے اور مہینے سال بنتے چلے گئے۔ فضلو دن رات سائیں کی سیوا کرتا اور کچھ وقت مل جاتا تو اس میں اپنے بیٹے سے کھیلتا۔ آج اس کا بیٹا لگ بھگ 8 سال کا ہو گیا تھا۔ نام کچھ نہیں رکھا تھا، کوئی چھوٹا بولتا، کوئی فضلو کا فضلو تو کوئی منا۔ منّے نے 2 سال کی عمر میں بھی بولنا سیکھ لیا تھا اور دماغ کا بہت تیز تھا، اس میں عام بچوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ میں زیادہ بولتا، نہ کھیلنے سے کوئی دلچسپی، نہ کھلونے کا کوئی شوق، نہ کھانوں سے غربت، دے دیا تو کھا لیا ورنہ مانگنا بھی نہیں۔ فضلو اپنے منّے کو وڈیرا سائیں کے پاس اکثر لے جایا کرتا تھا تاکہ اس کے سرپرستی رہے۔ منا جب بھی سائیں سے ملتا بہت سوال پوچھتا، اور سوالوں کی یہ تکرار نہ تو فضل کو بھلی لگتی اور نہ ہی سائیں کو۔ کبھی کبھار سرشنس تو کبھی ڈانٹ تو کبھی مار، یہ منّے اور سائیں کے درمیان روز کی بات ہو گئی۔ ایک دن فضلو بجلی نہ ہونے کے سبب آدھی رات کو بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے نصیب کا ماتم کر رہا تھا کہ منا اٹھ گیا اور کہنے لگا، بابا جلی کٹی کیوں بولتے رہتے ہو؟ منّے، میں دکھی ہوں۔ یہ دکھ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ دیکھ ایسی چیز ہے جو صرف غریبوں کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ دیتا کون ہے؟ امیر کیوں انہیں خوشی ملتی ہے؟ شاید دکھ دیکھ کر غریبوں کو تو امیروں کو دکھ کون دیتا ہے پتہ نہیں۔ تو بکواس بند کر اور سو جا۔ بابا تو خوشی کیا ہوتی ہے؟ کیسی دکھتی ہے جو امیروں کے چہرے پر ہوتی ہے جب وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں؟ پودوں کی خوشی کیسے ہوتی ہے؟ اور جانوروں کی؟ بیٹا جانوروں کی خوشی ان کے اچھلنے کودنے میں ہے، اور پودوں کی خوشی ان کے پھولوں میں ہے۔ پھر بابا ہم پھولوں کو توڑ کیوں لیتے ہیں؟ فضلو نے ہمیشہ کی طرح منہ بگاڑا اور کروٹ بدل کے سو گیا۔ صرف فضلو ہی نہیں، پورا گاؤں منّے کے روز روز کے سوال سے تنگ تھا۔ پنچایت کے بڑے بوڑھے نے تو صاف منع کر دیا تھا کہ دیکھ فضلو، تو جب ملنے آئے تو اس شیطان کو ساتھ نہ لایا کر، یہ اول فول بکتا ہے اور ہمارا وقت برباد کرتا ہے۔ مسجد کے مولوی صاحب کو تو مرنے سے جیسے اللہ واسطہ کا بیڑ تھا، شاید وہ اپنی مٹھائی کا غم بھول نہیں پائے تھے، یا منّے کے ہر وقت کے سوالات ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اگر منّے کے گاؤں بھر میں کسی سے دوستی تھی تو وہ دینو چاچا سے۔ نام تو ان کا دین محمد تھا، مگر سب لوگ انہیں دینو چاچا کہہ کر بلاتے تھے۔ تقریباً 60 کے پھیرے میں ہو گئے، یا شاید بچپن کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں۔ کچھ سال پہلے پتہ نہیں کہاں سے اس کا کام میں آئے اور یہیں کے ہو۔ کبھی موچی کا ڈائی لگاتے تو کبھی آم بیچتے۔
نظر آتے، کبھی حجام بن جاتے تو کبھی سبزی فروش۔ ایک بیزار سے بزرگ آدمی تھے، کم ہوتے لحاظ لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ میں نے کچھ جب بھی وقت ملتا اور ڈیرے کے بے شمار چھوٹے چھوٹے کاموں سے تو وہ چچا دینو کے پاس جا بیٹھا۔ آج دینو چاچا گاؤں سے ذرا ہٹ کے کنویں کے پاس بیٹھا اپنی روایتی طرز پر خیال کھویا ہوا تھا کہ منا آ گیا۔ دینو چاچا میری بات سن بھی لینا۔ ہاں کیا ہے منا، کیوں تنگ کرتا ہے؟ چاچا تو یہ روز نیو کام کیوں کرتا ہے؟ کوئی ایک کام کر لیا کر ٹک کے۔ چچا نے منے کو گھورا کیونکہ سوال اس کی عمر سے بڑا تھا اور بولا، دیکھ منے، یہ جو روٹی روزی ہوتی ہے وہ اللہ دیتا ہے، یہ کام کاج تو وسیلے بہانے ہوتے ہیں۔ جب کسی کام میں میرا ہاتھ بڑھ جاتا ہے اور اس میں خیال آنے لگتا ہے کہ میں اب اس کو کما کے کھا سکتا ہوں، انسان یہاں سے اور میرا جو رشتہ ہے اپنے اللہ سے وہ ٹوٹنے لگتا ہے تو میں کام چھوڑ دیتا ہوں۔ او چچا کیا بول رہا ہے، کچھ سمجھ نہ آوے ہے۔ چل چھوڑ، یہ بتا میرا نام کیا ہے؟ سب مجھے منا کہتے ہیں۔ اب میں کوئی منا تھوڑی ہوں، 8 سال کا جوان ہو گئی ہوں، کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہوں۔ بابا کا تو میرا نام ہونا چاہیے۔ اور چچا میں کون ہوں؟ منے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اور تو بھی، اپنا نام عبداللہ رکھ لے۔ یہ سن کر منے کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور فوراً چلاتا ہوا بھاگا، میں عبداللہ ہوں، میرا نام ہے عبداللہ۔ گھر پہنچ کے جب یہ نام ماں اور باپ کو بتایا تو انہیں غلطی کا احساس ہوا کہ نام تو وہ رکھنا ہی بھول گئے۔ بہت چاہا کہ منے کا نام وڈیرا سائیں سے رکھوائے، شاید اس بہانے وہ طاقتور سہارا مل جائے، اور گاؤں کی ریٹ بھی یہی ہے۔ مگر منے کو تو عبداللہ کا بھوت ایسا چڑھا کہ ماں باپ کو ہار مانتے ہی اور یوں فضلو کا نام منا قرار پایا۔ آج صبح ہی سے عبداللہ بے حال تھا، رات کھانے کو کچھ ملا نہیں۔ فضلو اور ماں دونوں بیڑے پر کھا کر آتے اور چھوٹے عبداللہ کے لیے لے آتے۔ کل نہ تو عبداللہ ڈیرے پر گیا اور نہ ہی ماں باپ کو کچھ لا سکے۔ رات کی بھوک اور غصہ عبداللہ کے چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا۔ خیر وہ آئے ڈیرے پر کام کرنے کے لیے چلے گیا۔ صحن میں ہی وڈیرا سائیں اپنا چیلوں اور پالتو کتوں کے ساتھ براجمان تھے۔ عبداللہ نے جا کر سلام کیا اور پیروں کو ہاتھ لگایا۔ وڈیرا سائیں گویا ہوئے کوئی چھوٹے 4 نمبر بتایا تھا۔ فضلو نے تیرا عبداللہ، تو جلدی سے ایسا کر کہ رسوئی سے گوشت لا کے میرے ان شیروں کتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کو کھلا دے، میں ذرا ان کو چہل قدمی کرا کر انہیں اچھی طرح نہلا دے، بیچارہ کل شکار پر گئے تھے، تھکے ہوئے ہوں گے۔ عبداللہ ایک معمولی کی طرح اٹھا اور بتائے ہوئے کاموں پر لگ گیا، مگر سوالوں کی ایک بوچھاڑ تھی جو زہر پر بوجھ بنے جا رہی تھی۔ بعد میں سختی سے ڈیرے اور خصوصاً وڈیرا سائیں سے کچھ پوچھنے کا منع کیا تھا، مگر عبداللہ کا ذہن تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ تھکا ہوا تو میں بھی ہوں، میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، گوشت تو دور کی بات ہے، باسی روٹی بھی نہیں ملی۔ کیا امیر کے کتے غریب کے بچوں سے زیادہ اہم اور
خیال رکھے جاتے ہیں کہ قابل ہوتے ہیں؟ کیا سائیں کو ہماری حالت نظر نہیں آتی؟ کیا سائیں کا اور میرا اللہ اور ہے، اور نہ جانے کیا کیا؟ عبداللہ جیسے ہی کتوں کے کام کاج سے فارغ ہوا، سیدھا وڈیرا سائیں کی خدمت میں گیا اور کہا، سائیں ایک بات پوچھوں اگر ناراض نہ ہو تو؟ ہاں عبداللہ، ویسے تو تیرا بولنا ہمیں سخت ناپسند ہے، مگر آج موڈ بہت اچھا ہے تو پوچھ لے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ سائیں میں کون ہوں؟ ابے تو میرا نوکر ہے۔ اور کون؟ اچھا تو میرا باپ کون ہے؟ وہ بھی میرا نوکر ہے۔ سائیں مسکراتے ہوئے، اور میرا دادا وہ کون تھا؟ وہ بھی میرا نوکر تھا۔ سائیں کے لہجے میں غرور جیسے گر آیا ہوا۔ اچھا، مگر سائیں ایک بات سمجھ نہ آئی، ہم نسلوں سے نوکر چلے آ رہے ہیں اور آپ نسلوں سے مالک ہیں، یہ تو ہے۔ سائیں مسکراتے ہوئے بولا تو عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی، پھر آپ کسی بھی کام، کاروبار یا کھیتی کا اثر آپ کے پاس کے لوگوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم ڈاکٹر، انجینئر بھلے نہ بنیں، مگر اس قابل تو ہو جائے کہ 2 وقت کی روٹی نصیب ہو سکے۔ عبداللہ کی بات کی چبل اور نظروں کا زہر وڈیرا سائیں کو اپنی نسوں میں سرایت کرتا محسوس ہوا۔ وہ سینک پا ہو گیا اور طیش میں آ کے اپنے نوکروں کو آواز دی، اوئے کرمو، ارے صابو، اوئے گدھے، ادھر آ، مار اس پلے کو، باتیں بناتا ہے۔ اور سب عبداللہ پر ٹوٹ پڑے۔ اندر زنان خانے میں سے کسی نے 6 آدمیوں کو ایک 8 سالہ لڑکے کو پیٹتے دیکھا تو عبداللہ کے باپ کو خبر کر دی۔ فضلو بیچارہ کپ کپاتا ہوا آیا اور سائیں کے پاؤں پڑ گیا، معاف کر دے سائیں، پگلا گیا ہے، گرمی میں بیوقوف ہے، جاہل ہے، معاف کر دے سائیں، بچہ ہے۔ لاتوں اور تھپڑوں کی ضد میں جب عبداللہ کے کپڑے پھٹ گئے اور چہرہ لہو لہان ہو گیا، تب کہیں جا کے سائیں کی آنکھوں کو تسکین پہنچی اور کہنے لگا، اوئے فضلو، لے جا اسے، لیکن آئندہ ڈیرے پر اگر یہ نظر آیا تو کٹوا کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ فضلو اپنے لگتے جگر کو نیم بے ہوشی حالت پہ لے کر گھر پہنچا تو بیوی نے رو رو کر جان ہلکال کر دی، مگر تعجب کی بات ہے کہ عبداللہ کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی شوخی مزید بڑھ گئی تھی۔ درد تکلیف ہونٹوں پر بہتے ہوئے خون کا ذائقہ، پھٹے کپڑوں سے جھانکتا جسم اور سوجی ہوئی آنکھیں، آج عبداللہ کا ظاہر اس کے باطن کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ وہ پوری رات درد میں کمی پر سوتا اور شدت پر اٹھتا رہا۔ فضلو کو تو جیسے آج کسی نے اندر سے ہی توڑ ڈالا ہو۔ اپنے سامنے اپنے لگتے جگر کو پیٹتا دیکھ رہا تھا، اور اتنی جرات بھی نہیں کہ اٹھ کے بجائے کوئی ہاتھ ہی روک لے۔ آج پھر فضلو رات بھر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا اپنے اللہ سے نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔